ایک ایسے انسان سے کرواتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قد، وہ قامت، وہ عزت، وہ شہرت عطا کی ہے جس کے لیے دنیا میں انسان تمنا کرتا ہے۔ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی کی اتنی عزت ہو، اگر زندگی میں کسی کی اتنی مانتا ہو تو وہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے، ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ بے شمار فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے اور ہر کردار کرنے کے بعد دیکھنے والے کو یہ تصور ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ وہ کردار ہے کہ شاید اب اس کے بعد ایسا کوئی فن کا نمونہ کسی اور آرٹسٹ سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن ان کی ہر آنے والی فلم دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کے فن کی جلا اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کی، خواہش کی کہ ان جیسا کام کریں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ آرٹسٹ ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں there are 5 alphabets in word actor: A, C, T, O, R. And A for action, C for collaboration, T for tone, O for oration, and R for rhythm. The person having these 5 qualities, he is an actor, otherwise not. Ladies and gentlemen, perhaps the only artist in the world who qualifies all these terms, please put your hands together for the greatest Dileep Kumar. جو عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، میں نے آپ کی آمد سے پہلے یہ کہا تھا کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر زندگی میں عزت ہو تو اس جیسی ہو جیسی دلیپ کمار صاحب کو اس دنیا میں ملی ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں اور ہیں جو یہ آپ کے محبت کرنے والے اور سننے والے اس کے جوابات چاہتے ہوں گے، لیکن کبھی ایسا اتفاق ذرا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ سے گفتگو ہو۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال کچھ یوں ہوگا کہ آپ نے انڈسٹری کو، جہاں آپ نے اداکاری کے بہترین نمونے پیش کیے، وہاں آپ نے ایک سب سے عمدہ بات یہ بتائی کہ انسان کو صرف ایکٹر ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ عمدہ اور مکمل انسان ہوتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرف آپ کا دھیان کیسے آیا کہ آپ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ آپ بے شمار چیریٹی شوز کے لیے ساری دنیا میں وقت نکال کے جاتے ہیں؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے۔ فلم میں نام اور شہرت جو ملتی ہے اور خاص طور سے کم عمر لوگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو بھی مل جائے تو وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ شہرت ایک قسم کا مرض بھی ہے۔ فلم فیم، فلم گلیمر، یہ دیکھنے میں تو بہت چمکتا دمکتا ایک سلسلہ ہے جس سے آنکھیں چون جاتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے امراض ہیں جو انسان کے دماغ میں، اس کی صحت میں، اس کی نشو و نما ہوتی ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا میرلن منرو اتنی شہرت پانے کے باوجود زہر کھا کے اس نے اپنی جان لے لی. ہمارے ساتھی تھے ہمارے عزیز دوست مشہور ڈائریکٹر گرو دت صاحب نے بھی میرے دوست تھے، لیکن عام طور پر اپنی شہرت سے ہی اس قدر خائف اور متاثر تھے، انہوں نے بھی زہر کھا کے جان دی. زمین سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں اکثر لوگ جب شہرت پاتے ہیں آتے جاتے ایسے لگتا ہے کہ یہ زمین کی سطح سے ذرا اوپر ہوا میں چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا ذہن اور ان کا دماغ چاہیے کہ زمین کے اوپر پاؤں جمع رہے، پیر زمین سے لگا رہے، انسانیت کے مرکز سے اور ان قدروں سے انسان ہٹے نہیں، اپنی شہرت سے خود ہی متاثر نہ ہو جائے. اس لیے میں نے تو اپنے مرض کے علاج میں مداوع کیا اس کا کہ میں جا کے اندھوں کی ایسوسی ایشن جو ہے ان کی امداد کی، یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں ان کی امداد کے لیے میں اس میں شامل ہو گیا. اور اندھوں کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوگا، جب اندھا بچہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ میاں نے مجھ کو آنکھیں دی ہیں. کوئی دھڑ کٹا ہوا ہے، کوئی لڑکے کا وہ ٹوکری میں بیٹھا ہوا ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے. انسان کو خدا کا خوف ہوتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، انسانی جذبہ برقرار رہے. یہ ابتدا تھی، آہستہ آہستہ بات کا بتنگڑ بنتا گیا، اور جہاں اس قسم کا کوئی سلسلہ ہو میں چلا جاتا ہوں. ایک طرف پوشیدہ طرح سے میرا آج یہاں بھی آنا اسی سے وابستہ ہے. میرے آپ کے سوال کا یہ ایک جواب تھا، ذرا طول تھا، لیکن بات مختصر کر کے اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا تھا. سر، آپ بامبے کے شیرف رہے، اور بامبے کا شیرف ہونا کسی آرٹسٹ کے لیے اتنی ہائی پوزیشن کو ہولڈ کرنا بڑی عزت کی بات ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ کو شیرف بنایا گیا؟ مجھے کوئی ڈر لگا پہلے تو، کیونکہ شیرف اس کو کہتے ہیں کہ جو دی پرائم سٹیزن آف دی میٹروپولس آف بامبے. He is responsible for the freedom of everybody, for the property and the ownership of people. You don't mind if I keep on speaking in English? کبھی انگریزی بولوں گا، کبھی اردو بولوں گا. نو بھی انگریزی میں ہی کر رہے ہیں آپ. بہت بہتر. سر تسلیم خم ہے، جیسے آپ کا حکم ہوگا اسی زبان میں بولنے کی کوشش کروں گا. وہ ایک امتیازی جگہ ہوتی ہے جہاں کہ اگر کسی کی پراپرٹی چھن جائے اور اس پر کرکی لگے تو بغیر شریف کی مہر کے آپ اس پراپرٹی کو گورنمنٹ ٹچ نہیں کر سکتی ہے. کسی کو جیل یا کسی کی عمر قید یا پھانسی کی سزا بغیر شریف کے مہر کے وہ ہو نہیں سکتا، لگ نہیں سکتی. دیر از اے لیگل ریمبرنس. اس میں وکیل ہوتے ہیں، سالیسیٹرز ہوتے ہیں ہمارے دفتر میں، اس لیے وہ مسئلہ مشکل تھا. اور دوسرا یہ کہ معاشی اقتصادی زندگی کا ہی از دا پیوٹل ہیڈ. روٹیرین موومنٹ، ڈینٹل سرجنز کانفرنس، لائرز کانفرنس، کانفرنس اینڈ ڈسکشنز جوڈیشری کے، عدالت کے، انصاف کے، ان کی قدریں، اس قسم کے جو سیمینارز ہوتے ہیں اس میں اس کو جا کے بولنا پڑتا ہے. ان کانفرنسوں کا آغاز یا